تائی جان، اس حالت میں کہاں جاؤں؟ وہ بھی اس طوفانی بارش میں نایاب پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کرہا رہی تھی۔ بی بی، تمہاری ناجائز اولاد کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، جاؤ کسی سرکاری ہسپتال میں جا کر ڈلیوری کرواؤ۔ سال پہلے تایا زاد اورنگزیب کا نکاح نایاب سے ہوا تھا۔ کالج میں فیئرویل پارٹی تھی۔ رات واپسی میں دیر ہونے پر اورنگزیب نے اس سے اپنا حق لیا۔ کچھ دنوں بعد اورنگزیب کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی۔ سرکاری ہسپتال کے پاک میں وہ درد سے بے ہوش ہونے کو تھی کہ کسی مردانہ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ مہر النساء، کیا کر رہی ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، بس مہمان پہنچ رہے ہوں گے۔ نایاب نے چولہے پر بریانی کو دم رکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی، بس تقریباً ہو گیا، سلاد کا کام پلیٹوں میں سجانا باقی ہے۔ مہر النساء نے پھر سے سلاد اور دلاسا دیا۔ اتنی سست ہے، 2 گھنٹے سے بس سلاد ہی کاٹے جا رہی ہیں، جبکہ میرے سارے کام ہو گئے۔ وہ خفگی سے بولی۔ مہر النساء ہنس پڑی۔ مجھے تو لگتا ہے جان بوجھ کر دھیرے کام کرتی ہو تاکہ ایک ہی کام کرنا پڑے۔ نایاب نے سارے برتن سنک میں جمع کیے۔ نہیں بی بی، قسم سے کل ہاتھ کٹ گیا تھا، اس لیے ہاتھ نہیں چل رہا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھا کر کہا۔ چھوڑی، بس جا کر برتن دھوئے، میں اسے سیٹ کر دوں گی۔ نایاب نے جلدی کام نمٹایا۔ بختیار بیگم کی سہیلیاں آ رہی تھیں اور ساتھ ہی ان کی بہن اپنی بیٹی کے ساتھ، جسے وہ اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، جن کی وجہ سے نایاب آج یونیورسٹی بھی نہیں گئی تھی، اور دعوت کا سارا انتظام اسی نے سنبھالا تھا۔ نایاب ایک یتیم لڑکی تھی۔ بچپن میں اس کے ماں باپ ایک کار ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ تب سے لے کر اس کی ذمہ داری اس کے تایا جمال بیگ نے لے لی تھی۔ اس کے تائی کو وہ پسند نہیں تھی، مگر ان کے بس میں نہیں تھا کہ نایاب کو نکال کر باہر کرے۔ ہاں، مگر گھر کی ہر چھوٹی بڑی ذمہ داری انہوں نے نایاب کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ نایاب نے بڑے صبر سے سب کچھ اپنے ذمے لیا تھا، بلکہ وہ ساتھ ہی اپنی پڑھائی بھی توجہ دیتی تھی۔ بھائی، کیسی خوشبو ہے جس نے میری بھوک کو بڑھا دیا ہے، جمال صاحب نے کچن میں آ کر کہا۔ بڑے صاحب خوشبو سے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ چھوٹی بی بی نے کھانا بنایا ہے، مہر النساء نے جواباً مسکرا کر کہا تھا۔ بھائی، ہماری بیٹی کے ہاتھوں میں ذائقہ ہی اتنا ہے کہ کھانے کی طلب ہو جاتی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنے لگے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے کھانا کھا لیں گے تو مہمانوں کے ساتھ کون کھائے گا؟ بختیار بیگم نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ بھائی، آپ کی سہیلیوں کے ساتھ میں کیوں کھانا کھاؤں گا؟ وہ بھی مصنوعی انداز میں خفا ہوئے۔ بی بی جی، آپ کے مہمان آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ نایاب، تھوڑی دیر میں تم اچھے سے تیار ہو کر آؤ، یہ حالت ٹھیک نہیں۔ وہ جاتے ہوئے بولی۔ جی دائی امی، اس نے اپنی حیرانگی کو چھپا کر کہا، کیونکہ بختیار بیگم کی یہ محبت محض چند لمحوں کی تھی۔ تمہاری تائی کو تم پر ہر وقت بن ٹھن کر چاہیے ہو۔ جمال صاحب نے بھی کندھے اچکا کر کہا۔ وہ جانتی تھی یہ صرف تایا ابو پر اپنا اچھا امپریشن ڈالنے کے لیے تھا۔ جی، سب کو سلام کر کے آتی ہوں۔ وہ بھی بظاہر مسکرا دی۔ نایاب اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بختیار بیگم جلدی سے جلدی اس کا رشتہ کروا کر نایاب کو یہاں سے نکالنا چاہتی تھی۔ بختیار، مجھے تمہاری دیور کی بیٹی بہت پسند ہے۔ سچ کہوں تو میں خاص طور پر نایاب کے لیے ہی آئی ہوں۔ کھانے کی میز پر بختیار بیگم کی دوست نے نایاب کو دیکھ کر بے ساختہ کہا، جو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ نایاب اس محفل میں سب سے زیادہ سمپل رہنے کے باوجود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ بھی ہمیں جوائن کریں، کھانا کھائیں؟ ان کے بیٹے اذان نے نایاب کو دیکھ کر کہا۔ اورنگزیب جانے کا وہاں پہنچا، جو اذان کی تیکھی نظروں کو جانچنے کے لیے اس کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھا۔ ساتھ ہی سب کو سلام کیا۔ بھائی واش، تو اورنگزیب بھی یہیں ہے؟ بختیار بیگم کی بہن بشریٰ خالہ نے خوشی سے کہا۔ میرا اس سے ملو، یہ ہے چارمنگ اورنگزیب، جسے تمہاری طرح گھومنا پھرنا شاپنگ کرنا بہت پسند ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر پرجوش لہجے میں بولی۔ ہاں سچ میں تم دونوں کی بہت بنے گی۔ بختیار بیگم نے مسکرا کر کہا۔ واؤ گریٹ، میں کھانے کھانے کا بھی بہت شوقین ہوں۔ اورنگزیب نے میرا کو کھانے سے بیزار دیکھ کر کہا۔ اوہ ریئلی، لیکن میں کھانے کے معاملے میں سوچ سمجھ کر کھاتی ہوں، اسپیشلی میں نان ویج ہوں۔ اس کی بات پر اورنگزیب نے بمشکل اپنی ہنسی چھپائی۔ لیکن کیوں بیٹا؟ بختیار بیگم نے بے حد محبت سے پوچھا۔ آنٹی، مجھے بہت حیرانگی کہ ایک جاندار کو قتل کر کے کیسے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہیں، اور پھر کھانا تو میرے بس کی بات نہیں، بلکہ مجھے تو یہ بے رحمی لگتی ہے۔ میرا نے بے حد رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے تو اچھا لگتا ہے کسی بھی جانور کا گوشت کھانے میں، گو کہ میں بہت انجوائے کرتا ہوں۔ اورنگزیب نے جیسے اسے جلانے کے لیے تکے کو اپنی پلیٹ میں رکھا اور اسے کھانے لگا۔ بختیار بیگم نے اسے کوہنی ماری۔ اسے میٹ کھانے کا بہت شوق ہوگا نا؟ بختیار بیگم کی سہیلی نے مسکرا کر کہا۔ تو میرا اور اس کی ماں کا منہ بن گیا۔ اذان اور نایاب نے مشکل سے ہنسی کو ضبط کیا۔ مذاق کر رہے، کھانے کا یہ بھی اتنا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ بختیار بیگم نے بیٹے کو آنکھیں دکھائیں۔ ممی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اورنگزیب نے فرائی گوشت کو مزے سے کھاتے ہوئے اطمینان سے کہا۔ آپ کچھ لینا؟
اذان نے پلیٹ میں کھانا ڈال کر نیاب کو دینے کی کوشش کی مگر اورنگزیب نے وہ پلیٹ لے لی۔ تھینک یو۔ اذان اس کی حرکت پر شرمندہ ہو گیا۔ یہ لو تم بھی کچھ کھاؤ۔ اورنگزیب نے کھانے کی پلیٹ نیاب کو دے کر کہا۔ اس کے انداز سے واضح تھا کہ وہ اپنی کزن کو بہت پسند کرتا ہے۔ کھانا بہت مزے کا تھا۔ اذان نے تعریف کی۔ نیاب بمشکل مسکرائی تھی، اسے تائی سے ڈر لگ رہا تھا جو نیاب کے ساتھ ساتھ اورنگزیب کو بھی گھور رہی تھی، مگر اورنگزیب کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ خیر میں تو نیاب کی وجہ سے آئی، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اپنی اذان کے لیے نیاب بہت پسند ہے۔ ایک لمحے کے لیے اورنگزیب کی سانس رک سی گئی تھی، مگر یہ تو تھوڑا مشکل ہے۔ اورنگزیب نے اپنے لہجے میں اطمینان کا تاثر سمو کر کہا۔ مگر کیوں بیٹا؟ میرے اذان میں کیا کمی ہے؟ وہ ایک دم بیٹے کو دیکھ کر بولی۔ نہیں، اذان تو بہت اچھا لڑکا ہے، مگر پرابلم وہ نہیں۔ دراصل میں اپنی کزن کو پسند کرتا ہوں، اور اورنگزیب مجھ سے شادی پر راضی نہیں، تو مجھے کوئی اور اعتراض نہیں۔ وہ کسی سے بھی شادی کرے۔ اورنگزیب نے کندھے جھکا کر کہا۔ اس کے ماں باپ حیران ہو گئے۔ اورنگزیب؟ بختیار بیگم نے اسے دیکھ کر تیکھی نظروں سے گھورا، مگر جمال صاحب نے فوراً بیوی کی بات کاٹی۔ دراصل بچوں کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں، ہم یہ بڑے ہیں، اور شادی کا فیصلہ بہت بڑا ہوتا ہے جو انسان خود ہی کر سکتا ہے۔ جمال صاحب کی بات پر سب چپ ہو گئے۔ بشرا خالہ اور میرا کا منہ دیکھنے لائق تھا، جبکہ نیاب دل ہی دل میں کانپ رہی تھی۔ ان کا فیصلہ سن کر کچھ دیر بعد سب چلے گئے۔ بختیار بیگم باپ بیٹی کی بات سے بہت غصہ ہو گئی تھی۔ آپ کو یہ سب مہمانوں کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بیٹے کے فیصلے پر اتنی خوش دیکھ کے مہمانوں کا کوئی لحاظ نہیں کیا۔ اس میں غلط کیا ہے؟ مجھے لگا کہ وہ رشتے کا آسرا لگا کر بیٹھیں گے۔ بہتر ہے آج ہی سب کچھ واضح کر دیا جائے۔ جمال صاحب کی بات پر اورنگزیب مسکرا کر تائید کی۔ لیکن یہ بات بعد میں بھی کہی جا سکتی تھی، بختیار بیگم بے بسی سے بولی۔ ظاہر ہے بیٹے اور شوہر کے سامنے اختلاف کرنے کی وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، مگر بھانجی کو بہو بنانے کی آس دل میں رکھ لی، کیونکہ وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو راضی کرنے کی سوچ میں بیٹھی تھی۔ تو تم بھی اورنگزیب کو پسند کرتی ہو؟ مجھے کسی بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی۔ نیاب تائی کی بات پر دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گئی۔ نہیں تائی، ایسی بات نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ… بس کرو، بہت ہوا یہ ناٹک۔ جو بھی ہو تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ سائرہ اذان کے ساتھ تمہارا ہاتھ مانگنے آئی تھی، مگر مجھے تو علم ہی نہ رہا کہ میری ناک کے نیچے کیا چل رہا ہے۔ وہ غصے سے مگر دھیمی آواز میں گئی تھی۔ نیاب بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر اسے بولنے کی ہمت نہ ہوئی کہ ان کا ہی بیٹا نیاب کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ آپ چاہیں تو میں انکار کر دوں، وہ بڑبڑاتے بولی، مگر تائی نہیں سن سکی۔ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، پھر یہ نہ ہو کہ سب کہیں گے کہ میں نے تمہارے جینے پر پابندی لگا دی ہے۔ تائی نے اسے جیسے ہی کہا وہ کمرے میں چلی آئی، مگر وہ پہلے وہاں سے ہی اورنگزیب کھڑا تھا۔ نیاب کے اندر آتے ہی کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی۔ مجھے یہاں کیا کرنا چاہیے؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ نیاب بے ساختہ پیچھے ہوئی، مگر اورنگزیب نے اسے دونوں کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ مجھے تمہارے پاس ہونا چاہیے، سو میں یہیں ہوں، تمہارے پاس۔ یہاں سے جائیں پلیز، تائی امی ویسے ہی بہت ناراض ہے۔ وہ گھبرائی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے بس تمہیں دیکھنا ہے اور تمہیں چاہنا ہے۔ اورنگزیب نے اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ اورنگزیب یہ ٹھیک نہیں۔ وہ اسے خود سے دور کر کے کہنے لگی۔ محبت تو کرتی ہو نا؟ اورنگزیب نے اس کی ٹھوری کو اٹھا کر کہا۔ لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اورنگزیب، وہ بے بسی سے بولی۔ ٹھیک نہیں ہے؟ محبت تو ہے نا؟ نیاب نے اس بات پر نظر جھکا لی۔ چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ اورنگزیب کے انکشاف پر دنگ رہ گئی۔ ارے ایسے پریشان مت ہو، گھر والوں کی مرضی بھی ہوگی، سب کو شامل کریں گے۔ اورنگزیب نے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات دیکھ کر یکدم دلاسا دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ وہ سہم کر بولی۔ مجھ سے دوری صحیح نہیں جاتی، میں تمہیں جلد از جلد اپنا بنانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی اور کی نہ ہو جاؤ۔ اورنگزیب نے اس کی بالوں کو سنوار کر کہا۔ نیاب کچھ نہیں کہہ پائی۔ تم ساتھ نہیں تو چھوڑو گی نا؟ اورنگزیب نے سرگوشی کی تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اورنگزیب نے مطمئن ہو کر اسے اپنے سینے سے لگانے کی کوشش کی، مگر نیاب نے اسے یکدم دور کیا۔ وہ اس کی شرم و حیا پر مزید محظوظ ہوا۔ اورنگزیب اور نیاب کا نکاح کروا دیا گیا تھا، جبکہ رخصتی نیاب کے فائنل امتحانات کے بعد طے کی گئی تھی۔ فی الحال وہ ماسٹرز کی رہی تھی اور یہ سال آخری تھا۔ اب کیا بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ ناشتے کی میز پر اورنگزیب مستقل نیاب کو گھورے جا رہا تھا، جب تائی امی نے اس پر ہنستے ہوئے تنقید کی۔ اورنگزیب کچھ دنوں کے لیے لاہور جا رہا تھا اپنے بزنس کے سلسلے میں۔ اگر لے جاؤں تو؟ اورنگزیب مسکرایا۔ نیاب شرم سے اٹھ کر چلی گئی۔ بکواس مت کرو، کچھ لحاظ کرو، ابھی رخصتی نہیں ہوئی۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ مذاق کرم ممی، اس نے چائے پیتے ہوئے کہا۔
ہاں بہت اچھی طرح جانتی ہوں کہ مذاق ہے یا نہیں، وہ تھیکے لہجے میں بولی۔ اورنگزیب کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ناشتہ کر کے وہ سیدھا نیاب کے پاس آ گیا۔ تم یونیورسٹی نہیں جا رہی؟ وہ اس کے پیچھے آ کر بولا۔ نیاب اپنا بیگ سیٹ کرنے لگی۔ جی بس چل رہی ہوں۔ نیاب نے اپنے بیگ کو کندھے پر لٹکایا۔ رکو ذرا۔ اورنگزیب نے یکدم اسے روک کر اپنے سامنے کیا۔ کچھ دیر میرے سامنے ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جی بھر کر دیکھ تو لوں۔ کیا ہو گیا؟ کوئی دیکھ لے گا تائی امی پھر ناراض ہو جائیں گی؟ وہ گھبرا کر بولی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، یار جانے کتنے دن بعد لاہور سے لوٹوں، کچھ تو رحم کر لو، اورنگزیب نے مسحور کو لہجے میں کہا۔ نیاب کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اچھا چلو ایک بار میرے پاس آ جاؤ۔ اورنگزیب نے مزید چھیڑا۔ نیاب نے ناراضگی سے پلکیں اٹھائیں اور باہر کی جانب رخ کیا، مگر اورنگزیب نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ چھوڑیں، مجھے جانے دے پلیز، نیاب نے حیا سے منہ پھیر کر کہا۔ اس کے چہرے کی سرخی نے اورنگزیب کے دل کو بے چین کر دیا۔ ٹھیک ہے، ناراض میں تو مذاق کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو، وہ مسکرا کر بولا۔ نیاب نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، اورنگزیب نے اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ نیاب نے پھر سے سر جھکا لیا اور ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ اورنگزیب کو اس کی شرم و حیا پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ تو یہ تمہارا شوہر ہے؟ نیاب کی دوست نے اورنگزیب کو دیکھ کر یکدم پوچھا۔ وہ جان ہی لگا تھا کہ اسے مڑ کر دیکھا۔ یہ میری دوست ہے شازیہ، نیاب نے اورنگزیب کو روک کر کہا۔ بہت خوش قسمت ہیں آپ، شازیہ کے جملے نے اورنگزیب کو کچھ حیرت میں مبتلا کیا۔ میرے کزن فراز کو اس نے آپ کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیا، یونیورسٹی کا سب سے بڑا ٹاپر ہے، شازیہ نے وضاحت دی۔ میری کزن کوئی عام لڑکی نہیں، اس کے چاہنے والے ہزاروں ہیں جو بیچاری لائن میں کھڑے راہ تک رہے ہیں، اورنگزیب نے نیاب کے کندھوں کے گرد بازو حمال کرتے کہا۔ وہ زہری لب مسکرا دی اور اسے کوہنی ماری۔ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ان میں سے میں ایک خوش نصیب لڑکا ہوں جسے نیاب کمال سے اس لائق سمجھا۔ اورنگزیب نے بے حد احترام سے بات کی۔ نیاب دل ہی دل میں اس کے طرز کلام کی گرویدہ ہو گئی۔ آپ تو واقعی چاہے جانے کے قابل ہیں، انہی باتوں سے اپنی کزن کو متاثر کیا ہوگا۔ شازیہ نے تعریف کے ساتھ طنز کیا۔ شازیہ بس بھی کرو اور تمیز سے بات کرو، وہ میرے شوہر ہے، نیاب نے بے ساختہ کہا۔ شازیہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی، جبکہ اورنگزیب کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ وہ اسے شوہر کہتے ہوئے کیسے تن کر سامنے آئی تھی۔ میں نے ایسے کچھ نہیں کہا، شازیہ نے یکدم صفائی دی۔ تم طنز کر رہی ہو ان پر، نیاب نے تھیکے لہجے میں کہا۔ ارے بس کر، رک جاؤ، تم رہنے دو۔ اورنگزیب نے یکدم اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ نیاب یکدم خاموش ہو گئی۔ تم کیوں اتنی سی بات پر ناراض ہو رہی ہو؟ شازیہ نے حیرانگی سے دیکھا۔ آپ نہیں جانتے یہ بڑی گھنی ہے، اور اب آپ جائیں، دیر ہو رہی ہوگی۔ نیاب نے منہ بسورے کہا۔ شازیہ انہیں آپس سے بات کرتا دیکھ کر چلی گئی۔ ٹھیک ہے، جو بھی میرے سامنے تمہیں یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، اورنگزیب نے اسے پیار سے کہا۔ تو اسے کیا ضرورت تھی اپنی کزن کی بات کرے؟ وہ ناراضگی سے بولی۔ بیچاری کو دکھ ہو رہا ہے کہ تم نے اس کی کزن کو مسترد کر دیا ہے۔ اورنگزیب نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا اب آپ جائیں، سب دیکھ رہے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے۔ وہ سہم کر بولی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، کسی سے غصہ مت کرنا اور مجھے یاد کرتی رہنا، اورنگزیب نے جاتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دی۔ وہ اسے دیکھ کر ہاتھ دل پر رکھ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تمہاری ہنسی بہت پیاری ہے، مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ اورنگزیب نے کچھ ہی دیر میں میسج کیا تو وہ میسج پڑھ کر پھر سے مسکرا دی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ تم نے میرے بیٹے پر کیا جادو کر دیا جو ہر وقت صرف تمہارے گن گاتے نہیں تھکتا، تائی امی نے نیاب کو دیکھ کر تھیکے لہجے میں کہا۔ اس کی کیا مجال تھی کہ بختیار بیگم کو جواب دیتی، چپ چاپ کچن میں کام کرتی رہی۔ مہرالنساء کا منہ پھولتا جا رہا تھا، اسے بھی نیاب بہت پیاری تھی۔ بی بی آپ کہیں تو چھوٹے صاحب کو سب بتا دوں؟ مہرالنساء نے سرگوشی کی۔ چپ رہے ماسی، خبردار جو کسی سے کچھ کہا، خواہ مخواہ میں گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا، نیاب نے ایک دم ٹوکا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، مگر دل ہی دل میں نیاب کے صبر کو داد دیے بنا نہ رہ سکی۔ یونیورسٹی سے لوٹ کر پلک گوشت کو میں کر دوں گی، فی الحال اسے چولہے سے اتار دیجیے گا، نیاب نے جاتے جاتے کہا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی کی گیٹ تک آ گئی۔ نیاب نے اسے اندر آنے سے منع کر دیا کیونکہ اسے کلاس میں جانے سے پہلے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا تھا۔ کیسی ہو نیاب؟ فراز نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، جو شازیہ کا کزن تھا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مختصر بولی اور آگے بڑھی۔ بہت خوش ہوں اپنی کزن سے نکاح کرنے کے بعد؟ فراز نے جیسے تنقید کی تھی۔ بالکل، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میرا شوہر خود پسند اور خود غرض نہیں ہے، نیاب نے جتاتے ہوئے کہا۔ محبت میں امید لگانا خود غرضی تو نہیں ہوتی، فراز نے اس کے راستے میں آ کر کہا۔ محبت جب یک طرفہ ہو تو اسے امید لگانا نہیں کہتے، سامنے والے پر اپنی مرضی تھوپنا کہتے ہیں، نیاب نے تلخ لہجے میں کہا۔ محبت کا دعویٰ تم نے کیا تھا، فرزان مرتضیٰ، اور مرضی بھی تم نے ہی تھوپی تھی۔ جس سے محبت کے دعوے کرتے ہیں کم از کم اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں،
اسے کسی بات سے تو متاثر کرتے، جب وہ تمہاری ہو جاتی تب یہ اناؤں کی جنگ لڑتے۔ نیاب نے ٹھیکے لہجے میں کہا، تم نے تو دوستی کرنے سے پہلی محبت کا دعویٰ کیا اور خود ہی اس پر ٹک نہیں پائے۔ میں اب تک اسی پر ٹکا ہوا ہوں۔ تم نے میری کتنی بے عزتی کی۔ وہ ایک دم کہنے لگا، مگر نیاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ بے عزتی؟ وہ حیرت سے ہنسی۔ اسے بے عزتی کہتی ہو تم؟ لڑکی کی شرم و حیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس؟ جس سے محبت کے دعوے کرتے ہو اس کی ہاں یا نہ کی لاج رکھنا تمہاری محبت میں شامل نہیں ہوتا؟ مگر واقعی تم نہیں جانتے کہ میری مرضی کو روند کر تم تو صرف مجھے اپنی محدود محبت کی فکس میں قید کرنا چاہتے تھے، جہاں عزت احترام کا نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ میں نے کب تمہیں انسلٹ کیا؟ انسلٹ کرنا صرف گالی گلوچ نہیں ہوتا فرزان مرتضیٰ۔ جب آپ کسی کے حدود کا احترام نہیں کرتے یا اس کی بات کو نظر انداز کرتے، صرف میری سنو میری مانو کی رٹ لگاتے ہیں، تو یہ بھی بے عزتی سے کم نہیں ہوتا، وہ بھی وہاں جہاں آپ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر عزت و احترام پر صرف آپ جناب کرتے ہیں۔ نیاب کی بات پر فرزان کی انا کو بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ کچھ نہیں کہہ سکا مگر یہ بات کی چنگاری کی طرح دل کے ایک کونے میں چھپا لیا، جسے وقت آنے پر وہ بھڑکا سکتا تھا۔ میں آئندہ تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی کبھی کچھ کہوں گا۔ غیرت اس کے سر پر چڑھ گئی تھی۔ اچھی بات ہے، میری بیوی سے دور رہا کرو۔ اورنگزیب کی آواز پر نیاب جیسے کام گئی۔ آپ کی تعریف؟ فرزان نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ یہ میرے شوہر ہیں، اورنگزیب جمال۔ نیاب نے بڑی مشکل سے اپنے لہجے پر قابو رکھ کر کہا، میں فرزان مرتضیٰ، شازیہ کا کزن۔ فرزان نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر اورنگزیب نے اس کی بات کاٹ کر جواباً اس کے ہاتھ کو نظر انداز کیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہ گیا۔ چلیں؟ اورنگزیب نے نیاب کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ سر ہلا گئی۔ امید ہے تم پھر میری بیوی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اورنگزیب نے آنکھوں میں کالے چشمے لگا کر نیاب کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا دیا اور دونوں آگے نکل گئے۔ گاڑی میں کافی دیر خاموشی رہی۔ نیاب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ فرزان کے بارے میں کیا بتائے۔ فرزان نے اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے فون پر بات کرنی شروع کی تھی۔ نیاب نے اپنی دوست شادیہ کی وجہ سے اسے اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ سوچا بات کرنے میں کیا حرج ہے، مگر جیسے ہی نیاب نے اس کے ساتھ بات شروع کی، فرزان نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، حالانکہ نیاب اسے جتاتی رہی کہ وہ اسے کسی طرح محبت نہیں کرتی اور 10-12 دنوں میں کون سی محبت ہوتی ہے، مگر فرزان کو لگا کہ وہ اس سے بات کر لیتی ہے تو یقیناً اس میں انوالو ہوگی، اور فرزان نے اس کے ساتھ فرمائشیں شروع کر دی، کبھی ملنے کی تو کبھی ویڈیو کال کی، جس پر نیاب نے برا مان کر بات کرنا بند کر دی۔ نیاب کا نظر انداز کرنے سے فرزان کی انا کو ٹھیس پہنچی تھی اور اسے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ نیاب نے اس کے ساتھ غلط کیا تھا۔ یہ بات اس نے اورنگزیب کو نہیں بتائی تھی۔ فرزان کی بات پر پریشان ہو؟ ہاں نہیں تو؟ وہ چونک کر بولی، رہنے دو، وہ بہت کمزور انسان ہے، ایسے لوگ ہی باتوں کو دل پر نہیں لیتے، اگر پھر کبھی وہ تنگ کرے تو مجھے بتانا، سیدھا کر دوں گا۔ اورنگزیب نے اسے تسلی دی، دراصل اس نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اورنگزیب نے یکدم اس کی بات کاٹ کر نیاب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نیاب نے اسے حیرت سے دیکھا۔ شازیہ نے مجھے سب بتا دیا تھا، وہ اطمینان سے بولا، مگر شازیہ کا نام سن کر نیاب کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ شازیہ نے تمہیں کال کی تھی؟ وہ حیرت سے بولی، ہاں اس نے مجھے تمہارے حالات اور خلاف بھڑکانے کی بہت کوشش کی، مگر فکر مت کرو، اس کا منہ بند کر دیا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، مجھے بتا تو دیتے، وہ کتنی نارملی بات کرتی ہے، اگر آپ بتا دیتے تو میں کبھی اس سے بات نہ کرتی، بیسٹ فرینڈ بھی ایسا کرتی ہے۔ وہ اداس لہجے میں کہنے لگی، ارے یار میں اس لیے تمہیں نہیں بتا رہا تھا کہ تم اداس ہو جاؤ گی، مگر خیر کون دشمن ہے کون دوست ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، اور شازیہ کو اپنے کزن کی ہی سائڈ لینی تھی، یہ فطری عمل ہے۔ اورنگزیب نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ہوئی۔ اس کا دل دکھ گیا تھا اور وہ کچھ نہیں بول پا رہی تھی۔ اچھا چھوڑو سب کو، دفع کرو، بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ اورنگزیب نے اس کا دل بہلانے کی کوشش کی اور ایک ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کر کہا۔ وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ساتھ چل دی۔ اورنگزیب اسے اپنے ساتھ اندر لے گیا۔ آج کوئی خاص دن ہے؟ نیاب تیار ہو کر باہر آئی۔ جب اورنگزیب اسے دیکھتے ہی ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی حسین دکھ رہی تھی کہ اورنگزیب نظر نہیں ہٹا سکا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا، جی یونیورسٹی میں آج جونیئرز کی جانب سے فیئرویل پارٹی ہے۔ وہ اس کی نظروں سے گھبرا کر نظریں چرانے لگی اور اپنے لمبے گھنے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ ماشاءاللہ ہماری بیٹی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، جمال صاحب نے تائید کی۔ بدتمیز انسان، بس دیکھتے رہو گے تعریف بھی کرو گے، وہ بیٹے کو دیکھ کر بولے تو اورنگزیب بے ساختہ ہنس دیا۔ ماشاءاللہ ہمارا بیٹا بھی بہت خوش ہے، اس کی ہنسی دیکھ رہی ہیں،
جمال صاحب نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ماشاءاللہ نظر نہ لگے۔ وہ بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اورنگزیب نے یکدم اٹھ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا۔ وہ سہم کر ہاتھ چھڑا گئی۔ ناشتہ کرنے دو اسے بھی، اور خود بھی کھانا کھا لو اطمینان سے، تیمی تھیکے لہجے میں بولی۔ کر لیا ہم نے ناشتہ، اسے دیر ہو رہی ہے۔ اورنگزیب نے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کہا، کچھ تو لحاظ کر لیا کریں، مجھے آپ شرمندہ کر دیتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے کہنے لگی، تم بھی کچھ رحم کھا لیا کرو میرے حال پر، مجھے بے چین کر دیتی ہو۔ وہ جواباً اسی کے انداز میں فدا ہوتے ہوئے بولا۔ نیاب نے مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ واپسی میں بھی میں لینے آؤں گا اور کہیں باہر کھانا کھائیں گے۔ وہ گاڑی روک کر اس کے قریب دھیمی آواز میں بولا، مجھے نہیں چلنا، آپ کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نیاب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرتے ہوئے کہا، اور زیر لب مسکرائی تھی، تم سب جانتی ہو مگر میں کیا کروں، میرے دل پر میرا بس نہیں رہتا، جب تمہیں دیکھتا ہوں میں چل جاتا ہوں۔ وہ سرگوشیاں کرنے لگا، میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ بات کو ٹالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلتی بول رہی تھی، مگر اورنگزیب اسے آس بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ جائیں جلدی سے، اچھے سے ڈرائیو کریے گا۔ نیاب نے پھر بھی نصیحت کی اور اورنگزیب مجبوراً گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے چلا گیا۔ پارٹی ختم ہوتے ہی وہ جیسے ہی باہر آئی اور اورنگزیب اسے گیٹ پر مل گیا۔ آپ کو کیا ہو گیا، کب سے یہاں کھڑے ہیں؟ نیاب نے اسے دیکھتی مصنوعی ناراضگی سے کہا، میں گیا ہی نہیں تھا، دوپہر سے یہیں تمہارے انتظار میں کھڑا ہوں۔ اورنگزیب نے اسے پھولوں کا گلدستہ دے کر مذاق کیا۔ وہ سنجیدہ ہو گئی، آپ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے کیوں پریشان کرتے ہیں؟ وہ منہ بسورے کہنے لگی اور اورنگزیب ہنس دیا، مذاق کرو، اتنی سینٹی کیوں ہو رہی ہو، چلو چلتے ہیں۔ وہ مسکرایا تھا، نیاب گاڑی میں بیٹھ گئی۔ سیدھا گھر چلیں۔ وہ حکم دینے کی کوشش کرنے لگی، یہ تو زیادتی ہے، اتنی حسین بیوی کو کون چھوڑ سکتا ہے، پلیز میرا ساتھ دو۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے منت کرنے لگا۔ نیاب نے منہ پھیر لیا، پلیز میری جان مان جاؤ۔ وہ رومانوی لہجے میں منت سماجت کرتے ہوئے بولا۔ نیاب اس کے انداز پر ہنس دی اور اس کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئی۔ اورنگزیب کہاں جا رہے ہو؟ صبح ہی صبح وہ اپنے موبائل پر اورنگزیب کا میسج دے کر سیدھی اس کے کمرے میں آ گئی۔ دبئی پہنچنا ہے، کاروباری معاملات ہیں، جیسے کام ہو کر چلے آئیں گے۔ وہ اس کی گال پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگا، تائیں ابو کیوں جا رہے ہیں؟ وہ پریشان نظر آئی، ارے یار بتائے نا، کچھ کاروباری مسئلے، جیسے ہی حل ہوں گے واپس آ جائیں گے، جلدی آنے کی کوشش ہوگی، تم جانتی ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اورنگزیب نے دلاسا دیا مگر وہ اسے جاتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ جلدی آئیے گا، ویسے تو تایا جان ہوتے ہیں مگر آج وہ بھی جا رہی ہیں۔ وہ اس کی بازو کو پکڑ کر کہنے لگی، کچھ دنوں میں شاہزیب آ جائے گا، اس کی پڑھائی مکمل ہو گئی ہے۔ اورنگزیب نے اسے دلاسا دیا۔ اورنگزیب نے اسے پہلے کبھی اتنا اداس نہیں دیکھا تھا، وہ بھی اس کی دوری پر۔ نیاب کی پیشانی کو چوم کر وہ اسے اپنے انتظار میں چھوڑ گیا۔ نیاب اس کی راہ تکتے ہوئے ہر وقت موبائل کو چیک کرتی کہ کہیں کوئی میسج یا کال کی ہوگی، مگر کئی دن بہت ہی جمال صاحب نے بختیار بیگم کو اطلاع دی کہ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کی گاڑی ایک کھائی میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے لاش نہیں مل پائی۔ جمال صاحب کچھ دن پاکستان آ کر پھر سے واپس چلے گئے کیونکہ انہیں اپنے کاروبار کو بھی سنبھالنا تھا۔ تائی امی کچھ دن کے بعد جب ہوش میں آئی تو نیاب کو گھر کے کاموں پر لگا دیا۔ اب تو ان کا چھوٹا بیٹا شاہزیب بھی لندن سے واپس آ گیا تھا۔ بی بی جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ آرام کریں، میں کام نپٹا لوں گی۔ نیاب کی اچانک طبیعت خراب دیکھ کر مہرالنساء نے پریشان کن لہجے میں کہا، جانے کیوں کل سے دل خراب ہو رہا ہے، الٹیاں آنے لگی ہیں۔ وہ کراہتے ہوئے کہنے لگی، بی بی شام کو چل کر کسی ڈاکٹر کو دکھائیں، میں ساتھ چلوں گی۔ مہرالنساء نے یکدم اسے کرسی پر بٹھایا، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، ایک بار چیک اپ کروانا چاہیے۔ وہ ہانپتے ہوئے بولی تھی، چلے ابھی کمرے میں جا کر آرام کریں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، بڑی بیگم صاحبہ غصہ کریں گی، پھر بڑبڑاتے رہنے کے بعد چپ ہو جائیں گی۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی۔ کہاں چلے گئے آپ، مجھے مر کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ اورنگزیب کی تصویر کو سینے سے لگا کر رونے لگی، مجھے انتظار کا کہہ کر خود بے فکر ہو گئے۔ فرزانہ اسے دلاسا بھی نہیں دے سکی کیونکہ وہ خود اس کے ساتھ رونے لگی مگر منہ چھپا کر باہر نکل گئی۔ بے شرم، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے، کس کا ہے یہ بچہ؟ تائی امی اس کی رپورٹس دے کر چلانے لگی جو کئی مہینوں سے اس نے چھپا کر رکھی تھی۔ ایسا مت کہیں تائی جان، یہ بچہ آپ کے اپنے بیٹے اورنگزیب کا ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ آپ کا اپنا خون ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، شرم نہیں آتی میرے مرے ہوئے بیٹے پر الزام لگاتے ہوئے؟ اگر یہ سچ ہے تب بھی تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، رخصتی سے پہلے کون ایسے غضب کرتا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر اسے برا بھلا کہنے لگی۔ نیاب رونے لگی، جی تو چاہتے ابھی اور اسی وقت گھر سے نکال دوں، مگر کل تک کا وقت دے رہی ہوں، صبح ہوتے ہی میرے بنا کہیں گھر چھوڑ کر نکل جانا۔ وہ تیزی سے کہتی ہوئی جانے لگی مگر نیاب نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خدا کرا ایسا ظلم نہ کرے، میں کہاں جاؤں گی، میرا آپ کے سوا ہے ہی کون؟
جب سے ہوش سنبھالے اسی گھر کو اپنا مانا ہے، مجھ سے یہ چھت نہ چھینے، وہ منت سماجت کرتے ہوئے بولی، مگر تائی امی نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور آؤ مجھ سے، ساری زندگی میرے سینے پر چڑھ کر مونگ دے لی ہے، اب تو میں تمہیں یہاں ہرگز نہیں رکھ سکتی۔ اور اب کون تمہیں بچائے گا؟ وہ بےزاری سے بولی، رہنے دے ممی، ایک کونے میں پڑی رہے گی، ویسے بھی یہ کام اچھا کرتی ہے۔ شاہ زیب نے ماں کو دیکھ کر کہا، مگر وہ غصے سے چلی گئی۔ شاہ زیب نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا اور چلا گیا۔ نیام اپنے چہرے کو ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگی۔ چلیے اندر آئیں بی بی، اس طرح مت روئے، سنا نہیں ڈاکٹر نے آپ اپنا اور بچے کا خیال رکھنے کے لیے تلقین کی تھی۔ مہرالنساء اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ دنیا بھر کو چھوڑ کر ایک وہی تو تھی اس کی ہمدرد، جسے نیاب کی حالت دیکھ کر ترس آ جاتا تھا۔ نیاب سے ہونے والی ناانصافیاں دیکھ کر وہ ہمیشہ بھڑک جاتی تھی، مگر یہ نیاب ہی تھی جو اسے چپ رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ چپ چاپ لیٹ گئی۔ اگر یہ بدبخت یہیں رہی تو آدھی جائیداد کی وارث تو اس کی اولاد ہی رہے گی نا۔ بہتر ہے اسے یہاں سے نکال کر باہر کریں۔ تائی امی کے چھوٹے بیٹی کی ضد پر اسے سمجھایا تو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔ اب وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ شاہ زیب کے نام کر کے اس کی شادی بھانجی سے کروا دے۔ اورنگزیب نے ان کی بھانجی سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر شاہ زیب جائیداد کی لالچ میں راضی ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے سارے کاروبار پر محنت تو اورنگزیب نے کی تھی اور پھل اسے مل رہا تھا، وہ بھی کسی بھی زحمت کے بغیر۔ مجھے کیا پتا تھا بھابھی کو گھر سے باہر کرنے کی وجہ یہ تھی، سوچا پڑی رہی کہ ایک کونے میں۔ شاہ زیب نے حیرت سے کہا، خیر جیسے چاہیں کریں، میں اب آپ کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاؤں گا۔ شاہ زیب نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ باہر آئیں تو نیاب کی حالت بہت خراب تھی۔ تم اب تک گئی نہیں؟ کتنی ڈھیٹ عورت ہو، پچھلے کئی مہینوں سے میرے گھر کے جھوٹ کی تو چرک چپک گئی ہو۔ کوئی اور عورت ہوتی تو غیرت کے مارے اس بچے کی جان دے دی تھی۔ تائی امی نے اسے برا بھلا کہتے ہوئے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کیا۔ تائی جان، اس حالت میں کہاں جاؤں، وہ بھی اس طوفانی بارش میں؟ نیاب پیٹ پر ہاتھ رکھے درد سے کرہا رہی تھی۔ بی بی، تمہاری ناجائز اولاد کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، جاؤ کسی سرکاری ہسپتال میں جا کر ڈلیوری کرواؤ۔ وہ اسے باہر دھکیل کر کہنے لگی۔ نیام خود کو سنبھالتے ہوئے بمشکل گیٹ کے باہر اوٹے پر بیٹھ گئی۔ اس تاریک رات میں وہ کہاں جاتی؟ مہرالنساء چھتری لے کر دوڑتی ہوئی اپنے کوارٹر سے نکل آئی۔ ارے بی بی، آپ اس بارش میں کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ قریب آ کر اسے اپنا دوپٹہ اڑا کر بولی۔ مہرالنساء، میں نے ٹیکسی بلائی تھی، دیکھیں اگر وہ آ گئی تو مجھے اس تک لے چلیں، میں ہسپتال تک خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ کرہاتے ہوئے بات کر رہی تھی، درد سے اس کی جان نکلے جا رہی تھی۔ 1 سال پہلے تائی زاد اور اورنگزیب کا نکاح نیاب سے ہوا تھا۔ کالج میں فیئرویل پارٹی تھی۔ رات واپسی میں دیر ہونے پر اورنگزیب نے اس سے اپنا حق۔ کچھ دنوں بعد اورنگزیب کے ایکسیڈنٹ کی خبر آئی۔ تائی کو پتہ چلا نیاب ماں بننے والی ہے۔ اس نے باتیں سنا کر اسے گھر سے نکالنے کی کوشش کی، مگر نیاب پچھلے کئی ماہ سے ڈھیٹ بن کر یہیں رکی ہوئی تھی۔ نیاب کے پاس اور کوئی رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ آج وہ درد سے کرہا رہی تھی تو تائی امی نے ڈلیوری کے وقت گھر سے نکال دیا۔ وہ منتیں کرتی رہی مگر انہوں نے کوئی رحم نہیں کیا۔ بابا وہ گھر پر نہیں، ممی بتا رہی تھی کہ وہ کئی دنوں سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں نے شازیہ کو بھی کال کر کے پوچھا مگر اسے نیاب کی کوئی خبر نہیں۔ اورنگزیب جب ٹھیک ہو کر گھر آیا تو سب سے پہلے نیاب کو پوچھا، حالانکہ اس کی اپنی حالت اب تک ٹھیک نہیں تھی۔ جمال صاحب کو اپنے ایک دوست سے پتہ چلا تھا کہ اورنگزیب ایک ہسپتال میں دیکھا گیا ہے جہاں اسے اچھی طرح ٹریٹمنٹ نہیں ملنے کی وجہ سے وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا۔ جمال صاحب فوراً وہاں پہنچے اور بیٹے کو بہترین ٹریٹمنٹ کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل لے آئے۔ اب جب سے وہ ٹھیک ہوا تھا اس کی رٹ نیاب تھی۔ ماں اور چھوٹے بھائی سے بات کر کے اسے اطمینان نہ ہوا، اس لیے پاکستان آ گیا، مگر گھر پہنچنے پر پتہ چلا کہ نیاب نہیں ہے۔ اورنگزیب نے اسی وقت مہرالنساء کے نمبر پر کال کی، جس کی ہمدردی سے بختیار بیگم بے خبر تھی۔ مہرالنساء نے نرس کی آواز سنتے ہی رونا شروع کیا، صاحب جہاں بھی ہے جلدی آئیں، چھوٹی بی بی اور آپ کا بچہ مر جائیں گے۔ اورنگزیب نے اتنی تیز رفتاری میں گاڑی ڈرائیو کی کہ کچھ ہی منٹوں میں پارکنگ ایریا میں پہنچا۔ سرکاری ہسپتال کی پارکنگ میں وہ درد سے بے ہوش ہونے کو تھی کہ کسی مردانہ آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ رک جائیں، میں اس کا شوہر ہوں۔ اورنگزیب کی آواز سنتے ہی نیاب کے حواسوں پر غنود کی طاری ہو گئی۔ اسے لگا وہ کسی دوسرے جہاں میں ہے، جہاں اس کا شوہر نیاب سے ملنے پہنچا تھا۔ آپ نے کیا سوچ کر میری بیوی کو گھر سے نکال کر باہر کیا؟ اس کا مطلب اپنے زندہ ہونے کی خبر آپ کو نہ دے کر میں نے بالکل ٹھیک کیا تھا۔ اورنگزیب نے ماں کے سامنے سوال کیا تو وہ اسے دیکھ کر لپٹ گئی۔ میرا بچہ، میں ایسا کیوں کروں؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا اپنا خون ہے۔ مجھے تو تمہاری جدائی نہیں کہیں کر ہی چھوڑا، میں تو جیتے جی مر گئی تھی۔
ان سب کا مجھے ہوش کہاں تھا؟ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، دور رہے مجھ سے آپ، اگر آپ کو مجھ سے محبت ہوتی تو میری اولاد سے بھی محبت ہوتی۔ وہ اپنی ماں کو خود سے دور دھکیل کر کہنے لگا، بیٹا وہ تمہاری ماں ہے، اسے معاف کر دو، میں جانتا ہوں نیاب کے ساتھ غلط ہوا ہے، مگر کیا آپ مجھے یہ سمجھانے کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو بھول جاؤں؟ اورنگزیب اپنی باپ کی بات کاٹ کر کہا، جو اتنا سب کچھ سن کر اگلی ہی فلائٹ سے وہاں پہنچے تھے۔ اورنگزیب نیاب کو ابھی گھر نہیں لے کر آیا تھا، اس نے نیاب اور اپنے بچے کو اپنے اپارٹمنٹ میں چھوڑا تھا، جس نے نہ جانے کب سے اس نے نیاب کے لیے خرید کر رکھا تھا۔ اس کے خیال رکھنے کے لیے مہر النساء اپنے بیٹے کے ساتھ وہیں رہنے لگی تھی، اور یہ اورنگزیب کی مرضی تھی۔ میں آپ کو اور اب گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے اپنی بیوی بچے سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ آپ کو آپ کا یہ بیٹا مبارک، جس کی خاطر آپ نے ہمیشہ میری خوشی کو اہمیت نہیں دی ہے۔ اورنگزیب غصے سے جانے لگا، مگر اس کے چھوٹے بھائی نے آ کر راستہ روکا۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، پلیز گھر چھوڑ کر مت جائیں، کتنے سالوں بعد اس گھر میں واپس آیا ہوں میں، لیکن آپ چھوڑ کر جا رہے، اگر یہ سب میری وجہ سے تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا، مگر بابا آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ شاہ زیب جذباتی ہو گیا۔ اورنگزیب نے کچھ نہیں کہا مگر چلا گیا۔ کچھ دیر میں وہ اپنی بیوی کی طرف پہنچا تو وہ اسے دیکھ کر یکدم اٹھ بیٹھی۔ ارے تم لیٹی رہو، اورنگزیب نے اس کے بالوں کو سہلا کر کہا، آپ بار بار کیوں مجھے چھوڑ جاتے؟ میں تنہا ہو جاتی ہوں۔ وہ رونے لگی، ایسا نہیں ہے، میں خود تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ تو سب اچانک ہوا تھا، ورنہ تم جانتی ہو میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ اورنگزیب نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا تھا، اب تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ تم جانتی ہو میرے ایکسیڈنٹ میں اس فرزان کی سازش تھی، اسے لگا تھا کہ تم میرے مرنے کے بعد اس سے شادی کر لو گی۔ نیاب اس انکشاف پر دنگ رہ گئی، آپ نے اسے چھوڑ دیا، میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں اس فرزان کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گی۔ نیاب جذباتی ہو گئی، ابھی اس پر کچھ ثابت نہیں ہوا۔ اورنگزیب نے بہت دھیمے لہجے میں کہا، ثابت؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کی خبر سنتے ہی اس نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا تھا، شازیہ کو بھی اسی نے آپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع دی تھی۔ وہ بلکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا تم رو مت، تمہاری طبیعت پھر خراب ہو جائے گی۔ اورنگزیب نے اس سے پیار سے کہا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ وہ اس کے سینے سے لگ کر کہنے لگی۔ اورنگزیب نے پہلی بار اسے اتنی ضد کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی اس طرح نہیں روتی تھی۔ آج وہ اورنگزیب کو ایک چھوٹی بچی لگ رہی تھی، جسے اپنی پیاری چیز کے علاوہ کسی سے مطلب نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ ہے، اور میں ہر کام تمہارے ساتھ رہ کر کروں گا، ایک دن بھی تم سے دور نہیں رہوں گا۔ وہ اسے بہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ نیاب نے سر اٹھایا تو وہ زہریلا مسکرا رہا تھا۔ آپ کو اس وقت بھی مذاق سوچ رہا ہے؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی تھی، میں خوش ہوں تم مجھ سے محبت کرتی ہو، جس کا اظہار آج تم نے پہلی بار کیا۔ اورنگزیب نے اس کی تھوڑی کو پکڑ کر کہا۔ نیاب نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا، اور اب رونا بند کرو، دیکھو ہمارا بیبی بھی رونے لگا ہے۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے کو یکدم کارٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں لیا۔ دیکھو بالکل تمہاری طرح ہے، بہت روتا ہے، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ نیاب نے اپنے بیٹے کو یکدم آغوش میں لیا اور اسے بہلانے لگی۔ اورنگزیب نے اس کے گھنے سیاہ بالوں کو پیچھے سمیٹا۔ وہ ماں بیٹے کو پریشان نہیں کر رہا تھا۔ کیا کر رہی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارے بال بنا رہا ہوں جو تمہیں تنگ کر رہے ہیں، ان حسین زلفوں کا کام صرف مجھے گرویدہ کرنا ہے، اس لیے انہیں سنوار رہا ہوں۔ اورنگزیب کا یہ روپ نیاب نے پہلی بار دیکھا تھا، کیونکہ پہلے وہ صرف اس پر حق جتاتا، آج وہ اس کی کتنی فکر کرا تھا۔ نیاب نے اسے محبت سے دیکھا۔ اولاد انسان کو بدل دیتی ہے، وہ بھی بہت زیادہ بدل گیا تھا۔ نیاب نے اسے دیکھ کر سوچا۔ کچھ ہی دیر میں جمال صاحب، بختیار بیگم اور شاہ زیب کو لے کر وہاں پہنچے، کیونکہ اب نیاب سے معافی مانگنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی، لیکن مجھ سے اورنگزیب کو دور مت کرو، خدا نے ہم پر مہربانی کی ہے اسے واپس دے کر، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ وہ روتے روتے ہاتھ باندھ کر بولی۔ نیاب کا دل پگھل گیا تھا، اسے اپنے تایا کی فکر تھی جس نے ہمیشہ اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، اس لیے تائی امی کو معاف کر دیا۔ تم بہت بڑا ظرف رکھتی ہو، میری ماں کو معاف کر دیا، یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ گھر والوں کے جاتے ہی
اورنگزیب نے اسے سینے سے لگا کر کہا تھا، مجھے بس آپ کا ساتھ چاہیے، کسی اور سے کچھ نہیں چاہتی۔ نیاب نے اس کے سینے پر سر رکھ کر کہا تھا،